وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے۔ اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا کہ بزرگ زندہ ہے، وہ مرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو۔ پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں، پردہ شریف فرما گئے ہیں، اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، اور یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جنرل ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا، اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے۔ تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ۔ نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے۔ سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، پرانے بزرگ مر کھپ گئے سارے۔ سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں، حضرت ابوبکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے، من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں، ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے ہیں، آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں، آخرت میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی زندگی میں۔ کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے، حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے، قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے، تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ، تو حضور واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت بکر نے کہا نہیں، وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے نا، تو آڑے بابے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بکر کا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ، آخرت کی زندگی میں چلے گئے، تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے، بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھردا لوگوں نوں کہانیاں کراندا، اوئے تنوں اور کوئی آیتاں نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے۔ اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں، دیکھو نا، اجی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتنے حضور دی تنقید، حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر، وہ محمد اور تھے، محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا محمد اور ہے، بابوں کا محمد اور،
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا، کہنے سے نہیں مانی جائے گی۔ وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ اللہ اور ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وصیت مفضلہ لکھا ہے نا، اس میں آیات النبی بھی کلیئر کیا ہے، اس کے آخری صفحے پہ میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے، 169 ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ آل عمران میں غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو، تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آ گئے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں، یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے۔ حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں، اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163۔ اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، دونوں 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے، یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو، اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے۔ وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری، زیادہ مار دے گا نا، تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہ جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے
اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے. مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی. تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں. پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے. اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا. وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1. نمبر 2 پھر وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے. خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا. اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا. پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو گئے کہتے جو اللہ کی مرضی. نہیں، یہ نہیں. کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے. ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کریٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں. وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس پہ آپ صبر کریں گے. مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے. جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میں نے پہلے بھی کام پہ آیا ہوں، دوبارہ نہ پہ جائے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی. جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. بڑا آسان طریقہ ہے. اگر تواڈے فرقے والے تے آئی ہے تے آزمائش ہے، دوسرے تے آئی ہے تے عذاب ہے. ہاں اس طرح کہانیاں کراتے ہیں نا. جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا. پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوبنے سے مرے، پیٹ درد سے مرے، وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شہید ہے. تعاون کے مرض سے مرے، وہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جائے گی. ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنا کو پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے. تو یہ کرائٹیریا ہی ہے. وہ اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوب کرتے ہیں کال، جھوٹا کال ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے. تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو، واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں، اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں. تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائش سمجھنا ہے، نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا. حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ اس کو بنائے گا، اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا. دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں. معاذ ابن جبل مرے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح مرے ہیں، تو اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان تکالیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے، اور اب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاک و صاف کر کے اٹھاتا ہے، تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، نہیں نہیں نہیں، گناہ سے کون بندہ پاک ہے؟ مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے، دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزرے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اس طریقے سے ورڈنگ نہیں دینی چاہیے.